पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل کہ ابابیل پرندوں کے ذریعے اس کے بڑے بڑے جو لشکر تھے اور ہاتھی کے اوپر جو سوار ہو کر کے آئے تھے خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معمولی پرندے کے ذریعے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کے زور کو بعض کے ذریعے ختم نہیں کرتا، آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کبھی ایک طاقت غالب ہوتی ہے، آگے چل کر کے اس طاقت کا زور ختم ہو جاتا ہے، کبھی دوسری طاقت غالب آتی ہے تو جو پہلی طاقت تھی وہ ختم ہو گئی، کبھی تیسری طاقت ابھر کر کے دنیا کے سامنے آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض کے زور کو ختم کرتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ تو دنیا کے اندر گرجا گھر اور عیسائی کے معبد جس کو صوامع کہا گیا، جس کو ہم اپنی زبان میں کرسچن جس کے اندر جا کر کے عبادت کرتے ہیں، عیسائیوں کا عبادت خانہ، یہودیوں کا عبادت خانہ، اور دنیا کے اندر آج کل جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں ان تمام لوگوں کی الگ الگ عبادت خانے بنے ہوئے ہیں۔ کہیں چرچ ہے تو کہیں یہودیوں کا عبادت خانہ ہے تو کہیں بہائیوں کا عبادت خانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے بعض کے زور کو بعض کے ذریعے ختم کر کے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو دنیا کے اندر اگر عیسائی طاقت کے بلبوتے پہ پوری دنیا کے اوپر اگر حکومت کرتے تو وہ مسجدوں کو ختم کر دیتے، دیگر مذاہب کے ماننے والے عبادت گاہوں کو ختم کر دیتے اور پوری دنیا کے اندر انہی کا بول بالا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ مسجدیں قیامت تک باقی رہیں گی، مسلمان قیامت تک باقی رہے گا، اس کے اندر اس کو آباد کرنے والے قیامت تک باقی رہیں گے۔ پھر یہ ہے کہ مسجد سے، جس مسجد میں ہم پنج گانا نماز پڑھتے ہیں اس مسجد سے ہمارا لگاؤ اور اس مسجد سے ہمارا تعلق سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ مسجدیں صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ آئے اور 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے چلے گئے، مسجد ہر ایک کے دل میں یہاں جو بات ہوتی ہے وہ اس انداز سے ہو کہ ہر ایک کے دل کے اندر وہ بات گھر کر جائے، ہر ایک کے دل میں وہ بات بیٹھ جائے۔ اور مسجدیں اس لیے بنائی جائیں کہ وہ 24 گھنٹے مکمل آباد رہے۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے اور مسجدوں کے اندر تالے لگا دینا یا مسجدوں کو بند کر دینا یہ مسجد کے مقاصد کے خلاف ہے۔ مسجد اس لیے ہو کہ ہمارے بچے دین کی تعلیم وہاں حاصل کریں، جس کو ہم مکتب کہتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر صحابہ کرام نے قرآن پاک کی تصحیح کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے تھے تو قرآن کے حلقے جگہ جگہ صحابہ کرام لگا کر کے اور اپنا قرآن درست کرتے رہتے تھے۔ تو ہم لوگوں میں سے جن کی عمر بڑی عمر کے لوگ ہو جاتے ہیں، جن کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، ان کا قرآن صحیح نہیں ہوتا، ان کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تو مسجد اس لیے ہے اور مسجد میں خدمت گزار اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ ان کے پاس آئیں اور اپنی نماز درست کریں، اپنا قرآن درست کریں، نماز کے اندر پڑھی جانے والی جتنی دعائیں ہیں وہ درست کریں۔ انہی چیزوں سے مسجد 24 گھنٹے آباد ہوگی۔
آپ جہاں 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، 12 گھنٹے بھی اگر کام کرتے ہیں تو 12 گھنٹہ آپ کا خالی رہتا ہے، اس کے اندر کھانا ہے، دوسری ضروریات ہے، سونا ہے، اس میں سے آپ کو 1-2 گھنٹے نکالنا ہے۔ 1-2 گھنٹہ بہت زیادہ ہو گیا، آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ ایسے نکالنا ہے، اور نکال کر کے آپ کو مسجد کے اندر وقت دینا ہے۔ اور مسجد کے اندر وقت دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی نماز صحیح ہو، آپ کا قرآن صحیح ہو۔ 5 گانا نمازوں میں جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اگر ان میں سے فردن ہر ایک سے نماز کا طریقہ یا نماز میں پڑھنے والی سورت، نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں یا نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں سنی جائے تو مشکل سے 1 سے 2% لوگ ایسے نکلیں گے جن کی نماز صحیح ہوگی، بمشکل۔ ورنہ تو عام طور پر ایسے لوگ ہیں جن کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، جن کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم، جن کو نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیزیں یاد ہی نہیں ہے سرنوں، اور جن کا قرآن پاک جن کی کوئی صورت صحیح یاد ہی نہیں۔ کسی کو دو صورت یاد ہے، اسی کو ہر رکعت میں پڑھتا ہے، کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے، اسی کو ہر رکعت میں پڑھتا ہے، نہ تو سجدہ صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ قیام صحیح۔ اور سب سے بنیادی چیز جس کو یہ کہا جائے کہ نماز کے لیے چابی ہے مفتاح صلاۃ، وضو ہی صحیح ہے۔ غسل کن چیزوں سے واجب فرض ہو جاتا ہے وہی معلوم نہیں۔ جب غسل ہی نہیں تو وضو بھی نہیں، اور جب وضو ہی نہیں تو نماز ہی صحیح نہیں۔ مسجد میرے بھائی اس لیے ہے کہ اپنا تعلق اس سے مضبوط یہی راستے سے آپ کر سکتے ہیں، اور مسجد کا مقصد اسی وقت حاصل ہوگا۔ اپنے وقت میں سے آپ نکالیے، اور یہ وقت نکالنا آپ کی دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنے گی آپ کی۔ آج دوسرے مذاہب کے لوگ جو محنت کر رہے ہیں اس کا اندازہ بھی ہمیں نہیں ہے، وہ کس انداز سے ہمارے گھروں کے اندر گھس رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنی مسجدوں سے، اپنے پیشواؤں سے اور اپنے مدرسوں سے اور اپنے مکتبوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کا داخلہ ان اسکول میں کرانا چاہتے ہیں جس کی فیس سب سے زیادہ مہنگی ہو، ہائیسٹ فیس ہو۔ وہاں پہ کیا تعلیم ہوتی ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا تعلیم ہوتی ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے حیدرآباد کے ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے اپنے لڑکے کا داخلہ کروایا ایک عیسائی اسکول میں۔ وہاں پہ یہ کہا گیا کہ ایک اسپیشل کلاس کے نام سے ایک وقت متعین ہوا کہ ایک اسپیشل کلاس ہوتی ہے۔ ایک دن اچانک ڈاکٹر صاحب اس اسپیشل کلاس میں پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو پتہ چلا کہ بچوں کو ذہنی طور پر عیسائی بنایا جاتا ہے۔ جو لوگ اسکول اس نہج پر چلا رہے ہیں وہ تو محنت کریں گے، وہ اپنے مذہب کی اشاعت کریں گے، اپنے مذہب کو پھیلائیں گے، لیکن ہم اگر مسلمان ہیں، ہم اگر اللہ کو مانتے ہیں، ہم اگر رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا تعلق اگر مسجد سے مضبوط ہے، ہمارے بچوں کا تعلق اگر مکتب سے مضبوط ہے، تو غیر چاہے جتنی بھی محنت کر لے انشاءاللہ ہماری محنت اس کے اوپر غالب رہے گی۔ شرط یہ ہے ہمارا تعلق مسجد سے مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ جو جمعہ کے اندر مجمع آتا ہے، ایک یہودی نے یا عیسائی نے کہا تھا کہ مسلمانوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، لیکن خطرہ اس دن ہوگا جس دن مسلمانوں کی تعداد جمعے کی تعداد کے برابر فجر میں ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو جائے تو دنیا ویسے ہی مسلمانوں کو سلام کرے گی، اور یہ قوم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر 100% آ جائے تو دنیا ویسے ہی فتح یاب ہو جائے گی۔ لیکن آج کل مصیبت یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کو فرض سمجھتے ہی نہیں ہیں، پڑھنا ضروری سمجھتے ہی نہیں، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہفتے میں 2 رکعت پڑھ لیے، اور 2 رکعت پڑھنے کے لیے بھی اس وقت آئیں گے جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ باتیں تو بہت ساری ہے میرے بھائی، لیکن مجھے ابھی صرف یہ بتانا ہے
کہ آپ کے دلوں کے اندر مسجد کی عظمت بیٹھے, مسجد کی اہمیت بیٹھے کہ مسجد ہے کیا چیز. آپ موٹا موٹی یہ ضرور یاد رکھیے کہ مسجد دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے اور سب سے سکون کی جگہ ہے, سب سے عظمت والی جگہ ہے, سب سے وقار والی جگہ ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خدمت کے لیے مامور کرتا ہے اور ان کو خدمت کے لیے متعین کرتا ہے جس کو جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے مال کو قبول کرتے ہیں جن کا مال حلال ہو اور جن کے ساتھ آخرت میں خیر کا معاملہ کرنا مقصود ہو. علامہ اقبال نے کہا تھا, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے. دوسری جگہ کہا, پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی, آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی. پہلے کچی مسجدیں ہوا کرتی تھی لیکن نمازی بڑے پکے ہوا کرتے تھے. آج مسجدیں عالیشان ہیں لیکن ویران ہیں. اگر ہم نے خدا کے گھر کو ویران کیا تو ظاہر ہے, یاد رکھیے, خدا کے گھر کو ویران کر کے ہماری زندگی کبھی آباد نہیں ہو سکتی. خدا کے گھر کو ویران چھوڑ کر کے ہمارا گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا. ہماری اولاد کبھی پنپ نہیں سکتی, ہماری اولاد کبھی آگے بڑھ نہیں سکتی, ہماری زندگی کے اندر کبھی خیر نہیں آ سکتی. مسجد کا پیٹ جب خالی ہوتا ہے تو مسجد بددعائیں دیتی ہے کہ یا اللہ, جس طریقے سے اس بستی والوں نے مجھے خالی رکھا, مجھے ویران کیا, تو ان بستی والوں کو ویران کر دے اور برباد کر دے. جب مسجد و خدا کی بارگاہ میں فریاد کرے گی آپ کے لیے, ہمارے لیے, جب مسجد براہ راست جو اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ نے اس کی نسبت بذات خود اپنی طرف کی ہے, اس کی بددعا اللہ کی بارگاہ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رد ہو جائے. اللہ اس کی بددعا کو کہیں قبول کر کے ہماری بربادی کا فیصلہ نہ کر دے. وہ وقت آنے سے پہلے میرے بھائی, اب بھی وقت ہے. اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کیجئے, اپنے تعلق مسجد سے استوار کیجئے. اپنے وقت میں سے کچھ وقت ایسا ضرور نکالیے کہ کچھ وقت آپ کا مسجد میں نکلے, آپ کا قرآن بھی صحیح ہو, آپ کی نماز بھی صحیح ہو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.